آج کی جو ویڈیو ہے نہایت اصلاحی ویڈیو ہے، تربیتی ویڈیو ہے، اور اس کو لازمی طور پر مکمل دیکھے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ بھی کوسچن کوئی پوچھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے فرصت ملتی ہے تو میں رپلائی ضرور کرتا ہوتا ہوں۔ اب بڑھتے ہیں ان بھائی کے سوال کی طرف۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی درود پاک کی ویڈیو موبائل پر دیکھنے کے لیے جیسے ہی ہم یوٹیوب آن کرتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں، ویڈیو چلاتے ہیں تو ہمارے سامنے گندی تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تقریباً نیم برہنہ تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا ان کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اب یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ باوضو ہی یہ بیانات درود پاک کے حوالے سے سنتے ہوں گے۔ بے وضو بھی سنا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح خشوع و خضوع کا اور آداب کو ملوز خاطر رکھنے والے۔ دیکھیں ان بھائی کے کوسچن کا تو میں جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات نا اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ دیکھیں جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی نیک انسان نہیں بن سکتا، اور وہ کبھی بھی روحانی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتا، اس کی روحانیت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ یہ جو بد نگاہی ہے نا، یہ روحانیت کو اتنی بری طریقے سے ڈیمیج کرتی ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ روحانیت کو نقصان پہنچاتی ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا دنیاوی نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جو بندہ بد نگاہی کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ایک تو یہ اسے ملتا ہے کہ وہ عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ فرائض کی ادائیگی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، وہ نفلی عبادات کی کثرت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ پہلے تو ان کا بہت درود پاک پڑھا جاتا تھا، لیکن پھر اب جو ہے وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہمارا درود پاک اتنا نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بد نگاہی کے سبب ہوتا ہے، اور عبادت کی توفیق سے تو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر عبادت کی توفیق مل بھی جائے بندے کو تو عبادت کے خشوع خضوع سے محروم کر دیا جاتا ہے، عبادت کی حلاوت سے، عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور عبادت کرتے ہوئے بالکل بھی خشوع خضوع محسوس نہیں ہوتا، نہ ہی لطف و سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور اخروی نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ اخروی نقصان یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ استغفر اللہ۔ اے عاشقان رسول غور کریں، اگر آج ہماری آنکھوں میں مٹی کا ذرہ بھی چلا جائے نا، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب تک نکل نہ جائے تب تک چین نہیں آتا، اور اگر مرچ کا ذرہ چلا جائے تو ہمیں وہ تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ اب تصور کریں کہ یہ تو مٹی اور ریت کے ذرے اور مرچ کا ذرہ ہے، اگر بروز قیامت ہماری آنکھوں کو آگ سے بھر دیا گیا تو تصور کریں کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے، اور بالکل بھی یہ عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اور اللہ کے عذاب کا کروڑواں حصہ بھی کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی روحانیت خوب ترقی کرے، آپ کو عبادات کی توفیق بھی ملے، عبادات میں خشوع و خضوع بھی نصیب ہو، تو آپ اپنی نگاہوں کی خاص طور پر حفاظت کریں، کیونکہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے، ایسی لذت عطا فرماتا ہے کہ جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جس شخص کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑی اور اس نے اپنی نظر پھیر لی تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے تو دیکھیے پھر کتنا کرم ہوتا ہے، پھر کتنی روحانیت جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ان بھائی کے کوسچن کی طرف کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی موبائل آن کرتے ہیں، درود پاک کی ویڈیوز آن کرتے ہیں، تو بعض چینل پر جو ہے وہ اس طرح کی بے پردہ خواتین آ جاتی ہیں، کھلے بالوں والی خواتین آ جاتی ہیں جو بد نگاہی کا سامان بنتی ہیں۔
تو کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں آپ ایسے چینلز کو اوپن ہی کیوں کرتے ہیں جن کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ان میں ایڈ چلتے ہیں، غیر شرعی ایڈ چلتے ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں، آپ نے ویڈیو اوپن کی اس لیے نا کہ آپ کی اصلاح ہو، درود پاک کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے اور جو ہے وہ درود پاک کا ذوق و شوق اور ترغیب ملے، تو جب سٹارٹ میں ہی آپ بے حیا بے حیائی والے مناظر دیکھ لیں گے، بے پردہ خواتین کو دیکھ لیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ روحانیت کہاں قائم رہے گی؟ جب آغاز ہی بد نگاہی سے ہو رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں انجام خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب جو ہے بد نگاہی ہم پہلے کر لیتے ہیں تو جب وہ ویڈیو سنتے ہیں، اگرچہ اچھی گفتگو بھی بعض اوقات بعض چینلز پر بالکل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ہمارے لیے متاثر کن نہیں ہوتی، ہم اس کو مکمل نہیں دیکھ پاتے، توجہ سے دیکھ نہیں پاتے، اگر مکمل دیکھ بھی لیں تو عمل کا جذبہ نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو پہلے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر چکے۔ تو اسی لیے یقین مانیے میں اس لیے میرے آپ ویڈیوز دیکھ لیں، جتنی مرضی اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی کسی بھی ویڈیو پہ مونیٹائزیشن آن نہیں ہے، کیونکہ میں خود ظاہر ہے کہ بد نگاہی سے اللہ کی رحمت ہے، میرے مرشد کا صدقہ ہے کہ بچتا ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خود بچتا ہوں اور آپ سب کو بد نگاہی کی طرف لے کر جاؤں؟ یہ تو میرے مرشد کی تربیت کے بھی خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے بھی خلاف ہے۔ اور دیکھیں، میں یقین مانے اگر میں چاہوں نا تو کم از کم منتھلی $100 تو بن ہی جائیں گے، ایزلی بن جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے۔ ابھی میرے پچھلے دنوں ذہن بن رہا تھا کہ پوڈ کاسٹ مائک لیا جائے، کہ اس کے ذریعے درود پاک کی دعوت ذرا اچھے طریقے سے دے دوں گا، اور ذہن بھی یہی ہے کہ دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت عام کرنی ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ اب میں بالفرض 3-4 ماہ بھی اگر مونیٹائزیشن اپنی ویڈیوز پر آن کر لوں تو 3-4 ماہ میں ایزلی لاکھ سوا لاکھ روپے بن جائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں آخرت کا کتنا نقصان ہوگا؟ کیا میری گفتگو فائدہ مند ثابت ہوگی؟ اور یہ بتائیں کہ کیا یہ گناہ جاریہ کا سلسلہ شروع نہیں ہو جائے گا؟ جو لوگ ویڈیوز دیکھیں گے، بد نگاہی جو کریں گے، تو اس کا گناہ کسے ملے گا؟ تو میں آج ایک دل کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ الحمدللہ جب مجھے خانہ کعبہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا تو میں نے خانہ کعبہ شریف کو دیکھ کر، بیت اللہ شریف کو دیکھ کر ایک دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے دین کی خدمت، درود پاک کی بے لوث خدمت کی توفیق عطا فرما، میں تیرے دین کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤں، میں درود پاک کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤں، یا اللہ اپنی رضا کے لیے درود پاک کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چینل پر ایڈز نہیں دیکھتے ہوں گے، اگر آپ بھی جاتے ہوں تو یہ یوٹیوب کی طرف سے ہوتے ہوں گے، میری ویڈیوز پر یہ مونیٹائزیشن آف رہتی ہے، آپ کو ایڈ اللہ نے چاہا تو نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا بالفرض آپ کسی چینل پر جاتے ہیں، وہاں آپ مذہبی چینل ہوتا ہے اور آپ اس کو آن کرتے ہیں، تو بالفرض اگر آپ کے سامنے اس طرح کی ویڈیوز آ جائیں، سامنے کے ایڈز آ جائیں، تو آپ ان کو سکپ کر دیا کریں۔ اچھا سکپ کرتے ہیں، بعض ایسے ایڈز ہوتے ہیں کہ جو نان سکیپیبل ہوتے ہیں، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو اتنی دیر کے لیے بند کر لیں اور والیوم ڈاؤن کر لیں، تاکہ میوزک بھی نہ سن سکیں اور آپ کی آنکھیں بد نگاہی بھی نہ کر سکیں، اور جب جو ہے وہ ویڈیو شروع ہو تو آپ اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ اچھا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں بھی ایڈز ہوتے ہیں، تو درمیان میں بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بد نگاہی سے بچیں گے تو ہی آخرت سنورے گی، عبادت کی توفیق بھی ملے گی، نہیں تو یہ گناہوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور عبادت سے محرومی نصیب ہوتی رہے گی۔ اللہ کریم ہمیں بد نگاہی سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا والے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نیتوں کا کمنٹس میں اظہار بھی کیجیے گا اور سچی پکی نیت کیجیے گا کہ ہم بد نگاہی نہیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔